سبسکرائب کیجیے توحید ٹی وی اصلاح ایمان کو، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ سورہ شورى کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 13 سے 15 تک تلاوت کی ہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ شریعت وہ ہے جس کی وصیت اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور یہ وہی شریعت ہے، وہی دین ہے جس کی وحی اے پیغمبر تیری طرف کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا دین یہ شریعت اللہ رب العزت نے شروع سے اپنے انبیاء کو اس کی وصیت کی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر
جہاں اللہ نے ہدایت کی بات کی ہے تو آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جس نے اس ہدایت کی اتباع کی تو وہ پھر اس پر کوئی خوف اور ملال نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور یہ وہ انبیاء ہے جو اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیے ہیں، جن کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ قرآن جو تاریخ ہمیں بتا رہا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اللہ کے علاوہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کو اپنے لیے الہ بنایا تھا۔ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، وحی ان تک پہنچائی ہے، تو انہوں نے انکار کیا اور اپنی اس شرک پر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ قرآن مجید کی جو بھی بات ہے اس کے اندر وزن ہوتا ہے، اور یہ سمجھانے کی خاطر اللہ رب العزت ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی قومیں تھی، وہ بھی اس زمین پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، جو دین جو شریعت تمہارے پاس موجود ہے یہ دین اور شریعت ان کے پاس بھی تھا۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور یہ وہ دین ہے جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی گئی تھی۔ اور وہ دین کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے
ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور اس اسلام کو ماننے والے ہوا سماکم المسلمین، ان کا نام مسلم ہوگا. اور یہی ایک راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے. تو ان انبیاء نے اپنی قوم کو اس شرک کے خلاف دعوت دی ہے. اور اللہ کی طرف سے جو وحی ان انبیاء کی طرف کی گئی تھی، اس میں سے یہ بھی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ کے دین کو یہ قائم کرو اور اس کے اندر فرقے فرقے نہ ہونا. اللہ کے دین کے اندر ٹکڑے نہ بنانا، اللہ کے دین کو تقسیم نہ کرنا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور یہ بات مشرکین پر بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے. تدعوہم الیہ، کہ تم ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یا تم ان کو اس دعوت کی طرف بلاتے ہو کہ دیکھو اللہ کا یہ دین، اس کو قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ بازی نہ کرو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے. اور یہ ہدایت کا راستہ ان کو دکھاتا ہے من ینیب، جو انابت رکھتا ہو اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہو، اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہو، اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہو، جس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو، جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ مجھے اللہ کی کتاب سے ہدایت نصیب ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے. تو میرا آج کا موضوع وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو وہ منتخب کیا ہے، اور یہ دین اسلام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے اور بھی انبیاء جتنے اس دنیا کے اندر گزرے انہوں نے پیش کیا ہے. اس دین پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. اس دین کو دوسرے ادیان پر غالب کر کے دکھایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد قرآن مجید یہی بیان کرتا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے
सूरत तौबा आयत नंबर 36 के अंदर कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को इसलिए भेजा है कि ये दीन यानी दीन इस्लाम ये तमाम आदियान पर इस दीन को वो गालिब कर दे, और चाहे इन काफिरों को, इन मुशरिकों को ये बात कितनी भी नागवार क्यों ना गुजरे कि हम जिस दीन पर अमल कर रहे हैं ये शख्स तो इस दीन को खत्म कर रहा है, ये तो उस तरीके को खत्म कर रहा है। बाप भी नाराज हो रहा है, रिश्तेदार भी नाराज हो रहे हैं, माशरे के अंदर रहने वाले दोस्त अहबाब भी नाराज हो रहे हैं, भाई भी नाराज हो रहे हैं, बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, बीवी भी नाराज हो रही है। लेकिन जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नबी की लगाई थी कि इसी नबी के जरिए इस दीन इस्लाम को अल्लाह उन तमाम अदियान पर गालिब कर देगा, वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह को इस बात की परवाह नहीं है कि इन काफिरों को कितनी ये बात नागवार गुजरती है। अल्लाह के रसूल को ये बात अल्लाह के रसूल को ये परवाह नहीं है कि लोगों को ये बात कितनी नागवार गुजरती है। और सिर्फ रसूल को नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के मुत्तबिईन को भी, उसकी इत्तिबा करने वालों को भी इस बात की कोई परवाह नहीं होती है कि मुशरिकीन को, काफिरीन को ये बात कितनी नागवार गुजरे कि उनके दीन पर, उनके मसलक पर, उनके तरीकों पर कारी जरब लगे, उनके दीन को नुकसान पहुंचे। बस इनका काम यह है कि जिसकी वसीयत अल्लाह ने अपने अंबिया को की थी कि अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू फीही, कि इस दीन को दुनिया के अंदर कायम करना है, इसलिए कि यही वाहिद सच्चा दीन है। इसके अलावा जितने भी अदियान है, इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं वो तमाम गुमराही के रास्ते हैं, वो तमाम रास्ते जहन्नम की तरफ जाने वाले हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने जमीन पर मट्टी पड़ी हुई, उस पर लकीरें बनाई, कुछ एक सीधी लकीर बाकी टेढ़ी बेड़ी बनाई, और उनको समझाया कि देखो ये एक अल्लाह का सीधा रास्ता है, ये बाकी जितने भी रास्ते हैं ये तमाम जहन्नम की तरफ जाने वाले हैं और ये गुमराही के रास्ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती, के दीन इस्लाम वो इन दो चीजों के अंदर मौजूद है, एक अल्लाह की किताब के अंदर, दूसरे रसूल के तरीके के अंदर।
دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کیسے ہمیں سمجھاتا ہے سورۃ آل عمران میں، جہاں پہ اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ساتھ میں فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اپنے امیر کی بھی اطاعت کرو۔ اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر اس امیر کے ساتھ بھی کوئی اختلاف آ جائے تو اس بات کو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے چلے جاؤ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دین ان دو چیزوں کے اندر موجود ہے، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول، ان کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس کے علاوہ ہم جس کی بھی اطاعت کریں گے، ہم مشروط اطاعت کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو تو امیر کی اطاعت لازم ہے، وہ بھی مشروط۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں دیکھیں، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ دین تو اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے، اور اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر اختلاف ان لوگوں نے کیا ہے کہ جن کے پاس علم آ گیا تھا، جنہوں نے مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی۔ ہماری نظروں کے سامنے آج ہمارا معاشرہ ہے، اس لیے ہم ان کو دیکھیں گے کہ آج مدارس کے اندر پڑھنے والے، مدارس سے سندیں حاصل کرنے والے، علامہ کی، مفتی کی، وہ لوگ جب علم حاصل کر کے ان مدارس سے نکلتے ہیں، پھر یہی علماء ہیں کہ یہ اپنے ساتھ کبھی حنفی لکھیں گے، کبھی مالکی لکھیں گے، کبھی حنبلی لکھیں گے، کبھی شافعی لکھیں گے، کوئی جعفری لکھے گا۔ وہ دین اسلام جس کو اللہ نے ہمارے لیے انتخاب جس کا کیا تھا، اس دین کو سائیڈ پہ کر کے دوسرے ادیان کو اپنے لیے ہم نے لازم اور ملزوم قرار دیا کہ اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آج بھی کوئی پوچھے تو آپ بولے بھائی میں مسلم ہوں، وہ کہے گا مسلم تو آپ ہے لیکن کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ اتنا ہمارے دل کے اور دماغ کے اندر ان باتوں کو ڈال دیا گیا ہے کہ اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مسلک کی اتباع کریں، کسی امام کی آپ اتباع کریں گے۔ آپ ابو حنیفہ کی اتباع نہیں کرتے، آپ امام شافعی کی اتباع نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کی اتباع نہیں کرتے، تو پھر آپ کس دین کی اتباع کرتے ہیں؟ آپ کس کے راستے کی اتباع کرتے ہیں؟ تو یہ جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ یہ رسول اور اس کے صحابہ، سورۃ بقرہ کے اندر ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر
امر کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے نبی کو بتائی کہ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ أَبِيكَ ابراہیم، اور مومنین کو بھی کہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، کہ اے نبی اور اس کے صحابہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے. ہمارے لیے یہ ضروری ہے. ہمارے لیے قرآن مجید بیان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں. قرآن مجید بیان کرتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے بارے میں کہ اگر تم لوگوں نے ان کی اتباع کی تو تم لوگ ہدایت پالو گے. ہمارے لیے ہدایت کس چیز کے اندر ہے؟ کہ ہم رسول کی اتباع کریں اور رسول کے اصحاب کی اتباع کریں. اس لیے کہ ان دونوں کی گارنٹی قرآن مجید نے ہمیں دی ہے. رسول تو اللہ کا رسول ہے، اس پر تو اللہ کی وحی اترتی ہے، وہ اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جس کا قرآن مجید بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے. تو یہ دو سند اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے. تو اس لیے ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ ان اماموں کی اتباع ہمارے اوپر لازم نہیں ہے. ہمارے لیے ان اماموں کی اتباع لازم ہے جو ابو بکر صدیق ہوا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے، علی اور عثمان رضی اللہ عنہما ہوا کرتے تھے. باقی صحابہ کرام وہ ہمارے امام ہیں، اور ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے امام ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی ہم اتباع کرتے ہیں. ہمارے لیے یہی ضروری ہے. تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اختلاف انہوں نے کیا ہے جن کے پاس علم آ گیا تھا بغیم بینہم، اپنی ضد کی وجہ سے. تو فرمائے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بہت جلد حساب لینے والا ہے. آگے دیکھیں سورۃ اعراف کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے آیت نمبر 51 میں، فرمایا اس قیامت کا ذکر ہے کہ جب اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے گا اور لوگوں کو ان کے مقامات تک پہنچا دے گا. جو جنتی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ بیان فرماتا ہے کہ ان کے اندر جو کافر ہوں گے، جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں حرام کر دی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے دنیا کے اندر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو وہ کھیل اور تماشا بنایا ہوا تھا. کھیل اور تماشا بنایا ہوا تھا. ان کے علماء جب ان کے جی میں کوئی بات آئے اپنی طرف سے لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کر دے. ان کے ناسمجھ لوگ، ان کے پیروکار جب بھی ان کے دل میں کوئی بات آئے بس اس پر عمل کرے اور اللہ کے دین کی ان کو کوئی پرواہ نہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہے
जिन्होंने अल्लाह के इस दीन को खेल और तमाशा बना रखा है। कुरान मजीद के अंदर बड़ी तफसील से यहूद और नस्वारा का अल्लाह ने हमारे सामने जिक्र किया है और उनका तज़किरा किया है कि किस तरह जब अल्लाह ने उनको अपना दीन दिया, अपनी किताबें दी, अपने पैगंबर उनकी तरफ भेजे हैं, तो उन्होंने कैसे अल्लाह के दीन का हुलिया बिगाड़ा था। किस तरह वो अपने पेट से बातें बना बना के अल्लाह की तरफ मंसूब किया करते थे और कहते थे हाजा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन यहूद और नस्वारा को मुखातिब करके ये बात बयान की है कि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्जिल इलैकुम मिर रब्बिकुम, कि उस तौरात और इंजील के साथ साथ इस कुरान को भी, इसके अहकामात को भी कायम करना है, क्योंकि उस दीन के अंदर तो उन्होंने मिलावट की थी। अब जो दीन इस कुरान के अंदर अल्लाह बयान करता है, सच्चा दीन जिसके अंदर कोई शक नहीं है, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं, जिसके अंदर कोई तहरीफ नहीं है, तो उनकी तो आंखें खुल गई कि जिसके लिए हमें इतनी मेहनत की थी कि अल्लाह के दीन के अंदर तहरीफ हमने की थी, अल्लाह की बातों को हमने बिगाड़ा था, वही कुरान आके फिर उसको बयान कर रहा है, फिर लोगों को तौहीद की दावत दे रहा है। तो अल्लाह बयान फरमाता है कि ववैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब, इन लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथों से किताबें लिखी है, इनके लिए हलाकत है। तो हमारे लिए तो कोई ये गुंजाइश इस दीन के अंदर मौजूद नहीं है कि हम कोई भी बात वो अल्लाह की किताब के खिलाफ अपनाए, कोई भी बात वो हम अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ अपनाए। हम देखें आज अपने माशरे में भी कि किस तरह इस मुसलमान ने इस दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है। इनके अकायद को हम देखें, इनके नजरियात, इनके आमाल, इनके रसूमात, इनका उठना बैठना, हर चीज वो अल्लाह के किताब के खिलाफ और अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ हमें नजर आएगा। कि जब इनके सामने दीन पेश किया जाता है, पहले मैंने बयान किया कि इस दीन के अंदर इख्तिलाफ करने वाले वही लोग हैं। अब आमी है, उनको क्या पता, वो तो आते हैं जो मिंबर और मेहराब से उन्हें सुनाया जाता है वो वही सुनते हैं और अपने दिल और दिमाग के अंदर उसको उतारते हैं। उनको अल्लाह के दीन का कोई पता नहीं होता। अल्लाह की किताब उसको इसी तरीके से समझते हैं जिस तरीके से उनको समझाया जाता है। तो फिर यही वजह है कि हमारे माशरे का बिगाड़ इससे होता है। और यही यहूद और नस्वारा के साथ हुआ था कि उनके उलमा वो मिंबर और मेहराब से बयान करते थे और उनके जो पीछे चलने वाले थे वो उस पे लब्बैक कहते थे। इसलिए आज हमारे माशरे के अंदर भी हम देखते हैं कि किस तरह कुफर और शिर्क इस जमीन पर किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। लोगों का तावीज पे अकीदा है, मंत्रों पर अकीदा है, कड़ों पर अकीदा है, छल्लों पर अकीदा है, या अली मदद और या रसूल मदद के नारे लगाते हैं। कब्रों पे जाके उन जिनके बारे में कुरान मजीद कहता है अमवातुन, ये मुर्दे हैं, उनके सामने सर झुकाते उनसे मांगते हैं। ये इनको किसने सिखाया है? ये इनको किसने बताया है? यही उलमाए सू
جس کا قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ مختلف الذین کہ اختلاف اس دین کے اندر نہیں کیا ہے مگر ان لوگوں نے من بعد ما جاءتهم العلم بغیا بینہم، ضد کی وجہ سے انہوں نے، جب ان کے پاس علم آیا ہے تو انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اعمال کے لحاظ سے اگر آپ کسی کو دعوت دیں گے کہ بھئی یہ چوری ہے، یہ چوری نہ کرو، تو آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے، سب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چوری یہ برا عمل ہے، زنا نہ کرو ہاں ٹھیک یہ برا عمل ہے۔ لیکن جب آپ دین کے متعلق ان کو عقائد اور نظریات کی بات پیش کریں گے، وہ باتیں پیش کریں گے جو منبر اور محراب سے ان کے علماء نے ان کے سامنے دین بنا کے پیش کیا ہے، پھر آپ دیکھیں کیسے ان کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچتے ہیں۔ پھر کہ ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ تعویذ لٹکانا یہ ان کا دین ہے، یہ مزاروں پر جا کے مردوں سے مانگنا یہ ان کا دین ہے، یہ نظر پہ عقیدہ، یہ جادو پہ عقیدہ یہ ان کا دین ہے، اگرچہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے جس کے خلاف تمام انبیاء نے آواز اٹھائی ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ اس کو دین بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 256 میں کہ یہ دین اسلام جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے کسی کے اوپر۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ انکار کر دے۔ اس لیے قد تبین الرشد من الغی کہ اللہ نے ان دونوں راستوں کو بالکل الگ کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے۔ دین اسلام الگ ہے، باقی ادیان الگ ہے، ان دونوں کو اللہ نے الگ کر دیا، ان دونوں راستوں کو۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تام لیا جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، پھر جس کا پھر کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور یہ مضبوط سہارا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جن کے دین، نظریات، عقائد وہ ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ایک ہوا آئے اور وہ اڑ جائے، اس میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ یہی ہے مشرکین کا دین، یہی ہے ان اللہ کے باغیوں کا دین۔ لیکن اللہ کا دین وہ ایسا دین کہ جس نے اس کو تام لیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اللہ فرماتا ہے پھر اس کا ایسا مضبوط سہارا ہے کہ کبھی بھی یہ ٹوٹے گا نہیں، کبھی بھی، اس لیے کہ یہ اللہ کا سہارا ہے۔ تو سورۃ شورى میں اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس دین کے اندر تفرقہ بازی انہوں نے کی ہے جن کے پاس علم آ گیا تھا اپنی ضد کی وجہ سے۔ اور ضد کیا ہے؟ ضد یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے
یہ سچا دین بیان کیا جائے تو یہ علماء کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ قرآن نے بھی اس کی مثالیں ہمارے سامنے پیش، وہ وجوہات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں. اور وہ کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے اس دین پر پیسہ کمانا ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس دین پر یہ تھوڑا سا پیسہ کما لے. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب ان کے سامنے یہ دین بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں کے دین کے خلاف ہے. اور تیسری وجہ یہ بغیم بینہم، ضد، کہ آج کا یہ بچہ وہ ہمارے سامنے دین بیان کرے گا، ہم جو 14 سال ان مدارس سے فارغ ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو مفتی ہونے کی سند ہے، علامہ ہونے کی سند ہے، اور یہ بیچارہ آیا ہوا ہے جس کے پاس کوئی سند ہی موجود نہیں ہے، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ دین غلط ہے، یہ دین صحیح ہے. یہ ہمیں دین سکھائے گا؟ بغیم بینہم، اپنے ضد کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اس کا. اللہ بیان فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ اللہ فرماتا ہے اورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث ہوئے ہیں، کتاب کے وارث ہوئے ہیں، لفی شکن منہ مریب، وہ اس کتاب کے اندر شک کے اندر پڑے ہوئے، اس کتاب سے شک میں ہے. حالانکہ قرآن مجید نے تو بیان کیا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، لیکن یہ وارث کتاب کے، یہ اپنے مفادات کی خاطر، یہ اپنے بڑوں کے دین کو بچانے کی خاطر اس کتاب کے اندر شک میں مبتلا ہے. اللہ فرماتا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی طرح ان کو بلایا کرو اللہ کے دین کی طرف. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اللہ کے اس دین پر، اللہ کی اس کتاب پر استقامت اختیار کرو، کما امرتا، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، کہ ان کی ذرہ برابر بھی بات نہیں ماننی ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی میلان ان کی طرف آپ نے کیا، تھوڑا سا بھی، کہ چلو تھوڑی سی بات ان کی مان لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، ان کے پیچھے خیر نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، کیا ہو جائے گا، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی توڑی کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں گے، یہ توڑی ہماری بات سن لیں گے، چلو ان کی غم اور خوشی میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، ان کے توڑے سے بدعات رسومات میں ہم شریک ہو گئے، کیا ہو گئی، یہ ہماری بات سن لیں گے. نہیں، اللہ فرماتا ہے اگر ذرہ برابر ان کی طرف میلان کیا تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر، یعنی موت میں بھی، اللہ تمہیں دوچن کر کے عذاب دے گا، دگنا عذاب اللہ تمہیں دے گا. اللہ سے پھر کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہے. تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح اے پیغمبر تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دین پر قائم رہو، اسی طرح تمہیں قائم رہنا ہے. یہ اللہ کا دین، بلغ ما انزل الیک من رب، لوگوں تک پہنچا دو، بس یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی اتباع تم نے نہیں کرنی ہے. سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یہ لوگ تمہارے دین، تمہارے ملت، تمہارے اس قبلے کی ہرگز اتباع نہیں کریں گے، حتی تتبع ملتہم،
یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی اتباع کرو، تم ان کے ملت کی اتباع کرو، ان کے دین کو مانو گے تو یہ تمہارے دین کو بھی مان لیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایسے کفار اور مشرکین اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، اور اکٹھے ہو جاتے، اکٹھے ہو کے دین کا کام کرتے ہیں، اکٹھے ہو کے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی بالکل بھی اجازت اللہ کے رسول کو نہیں ملی ہے کہ اگر جہاں پہ ذرہ برابر بھی کفر ہوگا، شرک ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، ایسے جماعت سے نہ اللہ کے رسول کا تعلق ہے نہ مومنین کا تعلق ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ اس نے اپنی قوم کو کہا تھا، اپنی قوم کو یہ اعلان کیا تھا کہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان وہ بغض اور عداوت ہے، دشمنی ہے، کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، ایک اللہ کو مان لو، تمہارا اور ہمارا دین ایک ہے۔ اور یہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کہا تھا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود، میرے اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین۔ جاؤ، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانیں گے اور ایک اکیلا مانیں گے، اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کریں گے، اگر اس بات کو نہیں مانو گے تو جاؤ، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو میرے بھائیو، یہ دین اسلام جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، یہ بالکل صاف، بالکل واضح، ہدایت سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا یہ دین ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ دین ہمیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے اندر ہمیں ملے گی۔ اگر کوئی ہمیں اللہ کی اس کتاب سے دور کرے گا تو ہم اللہ کے دین سے دور ہوں گے، اگر کوئی ہمیں اللہ کے رسول کی سنت سے دور کرتا ہے تو ہم اللہ کے دین سے دور ہوں گے۔ اس لیے ہم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تامنا ہے، مضبوطی سے، اس کے اندر غفلت نہیں برتنی ہے۔ اس لیے قرآن مجید سورۃ مائدہ کے اندر بیان فرماتا ہے، ہماری نصیحت کے لیے فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو شخص وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی جماعت سے، مومنین کی جماعت سے وہ پھر گیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، تو فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو ایسے لوگ، ایسی اللہ کی جماعت، آج کے حزب اللہ نہیں کہ ہم نے اپنا نام حزب اللہ لکھ دیا اور اندر دیکھ لیا تو عقائد کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، ایسا حزب اللہ نہیں، ایسا حزب اللہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت موجود ہو، ایسا حزب اللہ جس کے اندر ایمان کے شمع روشن ہوتے ہو، ایسا حزب اللہ جس کے اندر کفر اور شرک نہ ہو، ایسا حزب اللہ،
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہی غالب ہے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص اس دین سے پھر گیا، جو شخص اس دین سے پھر گیا، اسلام کو قبول کیا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا، رسول کو اللہ کا نبی تسلیم کیا، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا، اور پھر اس کے بعد اس سے پھر گیا، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بھی مخاطب کیا ہے کہ اگر تم اس دین کو چھوڑ دو گے، اس سے منہ پھیر دو گے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو لے آئے گا تمہارے مقابلے کے اندر، تمہارے مقابلے کے اندر جن کو اللہ پسند کرتا ہوگا، اور یہ ایسی جماعت ہوگی جو مومنین کے لیے اپنے آپ کو بڑا انہوں نے ذلیل کیا ہوگا، اذلۃ علی المؤمنین اللہ بیان فرماتا ہے، اور اعزۃ علی الکافرین، ایسے لوگوں کو اللہ یہ دین سونپ دے گا جو کافروں کے مقابلے میں بڑے عزت دار ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، وہ کفار سے نہیں گھبرائیں گے، مشرکین سے نہیں گھبرائیں گے، ان کے سامنے اللہ کا دین ہو بہو پیش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، جس دین کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، دین اسلام، اس دین اسلام کے لیے ہم بھی کوشش کریں کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو دوسرے ادیان پر غلبہ عطا کیا تھا، اگر ہم بھی اسی طرح محنت کریں، اسی طرح کوششیں کریں، تو اللہ کا یہ دین آج بھی، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، آج بھی اللہ کا یہ دین دوسرے ادیان پر غالب ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس زمین پر کتنا کفر اور شرک ہے، جب محرم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کافروں اور مشرکوں کی حکومت اس زمین پر ہوتی ہے، اور ہم قید ہو جاتے ہیں، نہ ہم اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں، نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں۔ پھر جب ربیع الاول آتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح یہ کفر اور شرک اس زمین پر لوگ پھیلاتے ہیں۔ یہ اس دور کے اندر کیوں نہیں تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اس دین کو اس زمین پر پھیلایا تھا؟ آج یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم خود بھی اس دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اس دین کو اس زمین پر غالب کرنے کے لیے ہم کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ تو سورہ شورا کے اندر یہ آیتیں میں پوری کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی آپ ان کے خواہشات کی اتباع نہیں کرنا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور ان سے کہو کہ میں ایمان لے کے آ گیا ہوں اس پر، اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف سے فیصلہ کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی حجت باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جمع کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اقول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔